آ رہی ہے سر. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں ایڈم بھائی آپ؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ سے بات کرنے کے بعد پتہ لگے گا کیسا ہوں. ایڈم بھائی ایسا نہ کیا کریں, ایک آپ کے فین ہیں, آپ یقین کیجئے کہ پسند کرتے ہیں آپ کو. آپ کا اور ان کا نا, میں پہلے میرا نام تو آ ہی گیا ہوگا, پاکستان سے بات کر رہا ہوں میں, فرسٹ ٹائم سر ہی لائف میں لہجے آپ سے سے پتہ بات لگتا ہے کی سر. ہے. ہاں, فرسٹ ٹائم ہی بات کی ہے آپ سے. تو آپ کو میں نے اپنی ساس مانا ہے, ساحل بھائی کو اپنی اماں مانا ہے. وہ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, آپ بڑے یار غصے میں بات کرتے ہیں, لیکن ہیں تو دونوں کمال ہو اپنے گئی, نا. ساسوں کو ذلیل کر دو تم یہاں پہ بہن. نہیں, ساسوں اور کو نہیں کرتے آپ, ساس بنتے ہو نا, لیڈیز کی ساس بنتے ہو. سب کو آپ پہ یار غصہ آتا ہے تو ساس پہ غصہ آتا ہے نا. ایک آپ نے ساتھ اماں رکھی ہوئی ہے, یہ ہماری والدہ ہے ساحل بھائی. کیسے ہیں ساحل بھائی؟ جی میں ٹھیک ہوں. ابھی تک آپ مومن ہیں ذکریہ بھائی؟ میں بالکل مومن ہوں سر, بالکل مومن ہوں, لیکن مومن بس ایک کنارے کے اوپر ہی کھڑے ہیں. بس یہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ اندروں میں تھوڑی سی پنجابی اگر بول دوں تو ایڈم بھائی کو سمجھ آ جائے گی, اندروں ہو گئے نے باہروں ہونا ہے. میں ایک چلو دو چیزیں ساحل بھائی, کریکٹ آپ ان کرنے سے کے لیے گپ آیا تھا. لگاؤ, میں ذرا 10-15 منٹ میں آتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے ایڈم بھائی جی. آئیں گے آپ؟ ذکریہ بھائی اچھا, چلے گئے. آئیں گے 10-15 منٹ میں آئیں گے. جی بولیے, آپ کیا بول رہے تھے؟ ساحل بھائی, میں ایک دو چیزیں آپ کی کریکشن میں لانا چاہ رہا تھا اپنے نالج کے حوالے سے. میں بیسیکلی ایک انجینئر ہوں, پاکستان میں ہوں, اور اوکے ایک تو یہ سر. آپ نے زیادہ تھوڑا سا یہ آئیڈینٹی, زیادہ انفارمیشن اوکے ڈسکلوز نہیں فائن, کرے آپ, آئی کین پرابلم ہو انڈرسٹینڈ, سکتی آئی کین انڈرسٹینڈ. تھینک یو سو مچ. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں مینشن کیا ہے کہ 10 لاکھ پاکستان میں ایکس مسلم یا ایگنوسٹک ہیں. آئی ہے. جسٹ وانٹ ٹو کریکٹ یو. اور میں بالکل آپ کو تھینٹک, میں رہتا ہوں پاکستان میں, مجھے پتا ہے پاکستان میں سر. یہ میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, آئی ایم 47-46 ایئرز اولڈ, کہ پاکستان میں مور دین 1 کروڑ ہیں ایگنوسٹک یا ایکس مسلم. مور دین. کیا مذاق کر رہے سر؟ سر میں آئی کین گیو یو, آپ مجھ سے پرائیویٹ میں لیجیے گا, میں آپ کو پروف بھی دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, انسان ایک دیگ کا دانا ہوتا ہے نا, اسی سے پتہ لگتا ہے کہ دیگ کیسی بنے گی. بالکل. ہاں میرے اپنے کالج فیلوز ہیں, یونیورسٹی فیلوز ہیں, اگر میرے کوئی 20 سے 25 فرینڈز ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ہی اسلام کے اگینسٹ ہے. اسلام سے اگینسٹ تو نہیں کہوں گا, لیکن وہ ریئلٹی کی طرف ہے. ریئلٹی سے اوکے. مراد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. ابھی جس نے کمنٹس کیا, ایڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ جس محترم نے کہا تھا نا, ساحل اور ایڈم پہ یقین نہ کریں, ریدر دین ریسرچ کریں. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساحل اور ایڈم کی سن کے تو ہو سکتا ہے شاید آپ 2 مہینے 3 مہینے بعد ایگنوسٹک یا ایکس مسلم بن جاؤ, یا اسلام کی ریئل پک آپ کے سامنے آ جائے. لیکن اگر ریسرچ کرنے لگو گے نا, تو بھائی 2 سے 4 دن کے اندر ہی دماغ گھوم جائے گا. بہت زبردست کہا آپ نے. ریسرچ, یقین کریں, اگر وہ ریسرچ خود سے کر لی نا, تو انسان کے اپنے اندر ایک ایگو ہوتی ہے, انسان کے اندر ایک شعور ہوتا ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے, ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. ٹھیک ہے نا, میری بات سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر انہوں نے ریسرچ کر لی تو وہ بہت جلدی ایکس مسلم اور بہت جلدی ایگنوسٹک بن جائیں گے. جبکہ ساحل اور ایڈم کو سن کے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے. تو پاکستان میں اسلام آباد میں نا, میرا ایک سرکل ہے اسلام آباد میں, ایک کیپٹل سٹی ہے ہمارا, اور سر وہاں پہ کچھ ہائیلی پھر سے آپ تھوڑی زیادہ انفارمیشن دے رہے ہیں, تھوڑا خیال رکھیے سر. پاکستان میں آپ میں کام کے حوالے سے دے رہا ہوں, کام کے حوالے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کچھ ایسی سوسائٹیز سے میرا ملنا جلنا ہے کہ جو اچھی فیملیز ہیں, پولیٹیشین ہو گئے, کچھ میڈیا سے ریلیٹڈ ہو گئے. تو میں ریفر دوں گا آپ کو اویس بھائی کا, اویس اقبال, شاید آپ سے بات ہوئی تھی, ان کی اسٹریم بھی آئی ان تھی, کا یہاں یو کے میں اسٹریم ہے. بھی ٹھیک کیا ہے, ہم نے. ہاں, تو وہ ان سے میرا ایک لنک میڈیا کے تھرو بنتا ہے. وہ اگر ان سے بات ہوئی تو نمبر پتہ نہیں لگا مجھے کب چلے گئے یو ایس سے. نمبر ملے تو لازمی ان سے ریفرنس لیجیے گا, ان سے میں آپ کو وہ شیئر کروں گا. تو وہ جیسے اویس اقبال 2004-2005 سے تھے نا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اویس میں ہی ایک عقل تھی, یا اویس کے اندر ہی ایک سینس تھا, یا اویس میں ہی شعور تھا؟ 2004 سے لے کے 2024 تک پاکستان میں اویس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا. ہاں نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, سوچنے والی بہت بات ہے. بہت بندے تھے. اور ابھی اس وقت پاکستان میں سٹیز کے حوالے سے کہوں, 4 سے 5 سٹیز میں نے ٹریول کیا ہے. آئی واز ریسرچ. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ اب ان باتوں سے ہٹ گئے. ایک تو اس کی وجہ یہ کہ جو پہلے والی جنریشن تھی, دادا دادی ماما نانی, وہ پرانے والے لوگ جنہوں نے کوٹ کے بھرا ہوا تھا
اسلام میں یہ ہوتا ہے، اسلام میں وہ ہوتا ہے، اسلام میں فلانا ہوتا ہے. وہ چیزیں جب جب لوگوں کے پاس ریئلٹی آئی، لوگوں کا سائنس پہ بلیو ہونا شروع ہوا، وہ آٹومیٹکلی بیک کر گئی. اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ جیسے لوگ آ گئے، وہ لوگوں نے جو حقیقت بیان کرنا شروع کی. ابھی ایڈم بھائی نے ایک بات کی کہ مفتی طارق مسعود، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کی ریئلٹی کیا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ کہ کسی کے پرسنل کیا بولنا. طارق مسعود ہو گیا اور یہ ذاکر ہو گئے، طارق جمیل صاحب ہو گئے ہمارے پاکستان کے اندر، یہ لوگ سر یہ آپ کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں ایکس مسلم. ٹھیک ہے، میں اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں. ایڈم بھائی سے شیئر ضرور کیجیے گا یہ بات میری. ایڈم بھائی نے کہا نا کہ وہ خود یہ کام کرتے ہیں اس لیے ہمیں ایسا سمجھتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی انہوں نے ایک دکان ڈالی ہے، وہ دکان ان کی چل رہی ہے، وہ دکان پہ ان کی بکری ہو رہی ہے. آپ لوگ آ کے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے کسٹمر سے بات کر رہے ہو تو یہ وہ مالک بنے بیٹھے ہیں جنہیں ڈر ہے کہ اگر کسٹمر ان کی طرف چلا گیا تو پھر ہماری بکری بند ہو جائے گی. بالکل سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ ہے. وہ واجدی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. اب اویس نے جو ڈیبیٹ کی واجدی صاحب کے ساتھ، میں نے اس کو پورا سنا، پورا چیک کیا. اچھا پھر وہ مومن حضرات وہ چھوٹی چھوٹی میمیں بنا کے ہی بس رہ گئے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. کیسا رہ جا کہ کوئی ایک آنے کی بات سمجھ نہیں آتی، ایک آنے کی. میں نے بڑی کوشش کی سننے کی، آج لائف میں فرسٹ ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے ان کو بڑی کوشش کی. وہ ہو گیا ایک، وہ عامر حق ہو گیا کہ یار ہو سکتا ہے ساحل غلط ہو سکتا ہے یہ بندہ گھما رہا ہو، مجھے کوئی پازیٹیو وے تو ملے، تو پازیٹیو بتانے والا تو ہو. لیکن جب میں نے ان کو سنا تو یقین کیجئے ان کو سننے کے بعد آپ کی باتوں پہ مجھے بلیو زیادہ ہو گیا. اور ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. حقیقت ہے، اٹس اے ریئلٹی. ان کو سننے کے بعد جب لوگ آپ کی سنتے ہیں پھر وہ ایک چھاؤں دیکھتے ہیں نا. انسان سوچتا ہے کہ یار میرا سیفٹی پوائنٹ کہاں پہ ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں یاسر کے پاس جاؤں، میں عامر صاحب کے پاس جاؤں، میں وہ ابو ذر آتا ہے اس کو بھی میں نے سنا تھا، اس پہ جاؤں. وہ جس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں، جیسے ابو ذر نے کہا کہ جی وہ چیل کو مارنا حرام ہے، چیل کو مارنا ثواب ہے، چیل اور کوے کو. تو میں اس کی لاجک سننے لگا ہوا تھا. یار میں انجینئر ہوں، ٹھیک ہے نا، میں انجینئر مرزا کو بھی سنتا رہتا ہوں، لاجک والا بندہ ہے. وہ سب سے زیادہ اچھی خدمت کر رہا ہے پاکستان میں آپ لوگوں کی. میں ایک بات بتاؤں، ہاں صحیح، وہ آپ کے گھر کے جو دروازے کی چابی ہے نا، وہ انجینئر مرزا ہے پاکستان میں. صحیح بات. یہ تو آپ کو اماد جیسے وہ فالتو بندوں سے ڈکی قسم کے بندوں کو، جن کو کچھ سینس نہیں بات کرنے کا، ان کو لے لیتے ٹیم میں. ایک دو دفعہ میں نے بات سنی، میں نے کہا یہ کہاں چلا گیا یار پاگل آدمی. اس کا کیا کام تھا وہاں پہ جا کے صاحب ہیں وہ امریکہ ہوتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، تو وہ ریپلائی کر رہے ہیں یہ ایکس مسلمز کو اور ہندوز کو. مگر میں سمجھتا ہوں وہ ریپلائی ان میں بات کرنے کا میرا یہ خیال ہے ان کے اندر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے بات کرنے کی، اور نہ ہی وہ ایسے یعنی کہ کانفیڈنس سے بات کرتا ہے جس سے اگلا بندہ مانوس ہو، الٹا مایوس ہو. اتنے لوگ واجد صاحب کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک یار I don't want to say anything. یقین کریں I don't have any word to tell. میں آپ کو ایک ریلی اپنی مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات ساحل. میں اس بندے کی اسٹریم پہ میں نے نوٹیفکیشن لگایا ہوا ہے. اس بندے کو میں صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے سنتا ہوں، اپنے آپ کو تھوڑا انٹرٹین کرنا ہو. بھوکا ہے یہ پاگل آدمی ہے، کریز ہوا ہوا ہے اس کو فیمس ہونے کا، ایک بیماری ہوئی ہوئی ہے. اور میں نے ایک پریڈکشن کی ہے اس کے لیے آج سے 1.5 مہینے پہلے. میں نے کمنٹس کیا تھا اس پہ، یہ جواب دے دیں. اماد اچھا، میں نے اس کے لیے پریڈکشن کی ہے اور آج آن لائن لائیو آپ کے ساتھ بھی کر رہا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے کہ یہ بندہ آپ کو آپ لوگوں کی لسٹ میں کھڑا ہوا اسلام کے خلاف لڑتا ہوا نظر آئے گا. ایمان نا، ہاں یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. یہ ایڈم بھائی کے منتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. ایڈم بھائی مجھے 1-2 ریفرنس دو، میں بھی لا کے ان کو لگوں. یہ ایسا بندہ ہے، یہ کبھی شیعوں میں چلا جاتا ہے، کبھی سنیوں میں چلا جاتا ہے. ذکریہ بھائی میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ اماد بھائی کو اگر کسی طریقے سے پاکستان سے نکال کر اگر یو ایس میں کدھر سیف جگہ پہ اگر ڈال دے اماد بھائی کو، تو اماد بھائی بھی کھل کے پھر ایکس مسلم چینل اوپن کریں گے. ابے بھائی تم یو ایس کی بات کر رہے ہو، اس کو خالی 50 لاکھ روپے کا اس کا ٹکٹ دبئی کا کرا کے اس کو جمیرہ بیچ پہ بٹھا دو نا، اس کو تھوڑی سی وہ بکنی شکنی دکھا دو، یہ ہاتھ میں لے کے گھومے گا. یہ جتنی باتیں کرتا ہے نا تقوی کی، یہ اپنا تقوی ہاتھ میں لے کے گھومے گا روڈوں پہ.
اور اس کے بعد اس کی باتیں دیکھنا تم. ابے بھائی اندر سے ویسی آتا تو زنانا ہے یار, ٹیڑھی ٹیڑھی گردن کر کے تو بات کرتا ہے یہ, وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ. میں مہلیج کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا, ٹھرکی تو ہے مہلیج کے لیے, پاگل ہوا تھا. اچھا بات کر رہا تھا مہلیج کے ساتھ, وہ اس کو کہہ رہا ہے آپ مجھے ریفرنس دیں. مہلیج کہہ رہی ہے جلیبی نہ بناؤ, سیدھی بات کرو. ابے بھائی وہ سینسیبل لڑکی ہے یار, مس پاکستان رہ چکی ہے یار, اس کو بات کرنے کا پتہ ہے. اب یہ جاتا ہے ہر کسی کی اسٹریم میں فیمس ہونے کے لیے. اچھا پھر وہ ٹکر بنائے گا مہلیج کے ساتھ, مہلیج کو اسلام کی دعوت دی, وہ خود سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اس سے اپنے مفتی تنگ ہیں, یقین کرو. جہلم کے مفتی ہو گئے, گجرات کے ہو گئے, لاہور اسلام آباد کے, یہ خود ساختہ عالم بھی ہے. اس کے پاس ایک, میں کیا بولوں, میرے منہ سے سنے گا, عالم کی کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس. یہ بنا ہوا پاگل ایکس مسلم ایتھیسٹ کو میں نے یہ کر دیا, ایتھیسٹ کو. ابے بھائی ایتھیسٹ کو تمہارے مفتی کر نہیں سک رہے یار. تو جہلم کا 2% کا مولوی, سالے تو ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک جانے والا, تو اٹھا کے اسلام کا ٹھیکیدار بن رہا ہے. زکریا صاحب آپ کو ٹائم پاس ملے گا اچھا بھلا, عماد کا ڈسکشن ہے ان کے ساتھ میں. ہاں بالکل امیت بھائی, بالکل امیت بھائی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ٹائم پاس ملے گا, ٹائم پاس نہیں ہے اصل میں. آپ کی باتیں سن کے عماد جو ہے نا وہ خودکشی کر لے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. اب بھائی میں نے اس کو 10 دفعہ چیلنج کیا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی میں انجینئر ہوں, چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں, کچھ میں نے بھی اسلام کو پڑھا ہوا ہے, کرت کے مقابلے میں کرتا رہا ہوں, اسکول میں مدرسے میں اچھی طرح جانتا ہوں. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں, امیت بھائی سن رہے ہیں, ساحل بھائی سن رہے ہیں, پاکستان میں ایک اور ریئلٹی آپ کو بتاؤں مولانا کی, مولویوں کی, مزیدار, شاید ہو سکتا ہے کسی نے نہ بتائی ہو. جی کبھی آپ کے انڈیا میں کوئی مولوی ہوا, کوئی حافظ ہوا, کوئی اس طرح کا آدمی جو مدرسے سے پڑھ کے نکلا اور آپ کی لسٹ میں آ جائے, آپ کے کانٹیکٹ میں آ جائے, تو اس بندے کو اکیلے میں بٹھا کے یہ بات ضرور پوچھیے گا کہ جو مولوی ہوتے ہیں جو خاص طور پہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں, اب دیکھیں میرے لیے سب ریسپیکٹڈ ہیں, بہنیں بیٹیاں سب مائیں بہنیں ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن ان کی جو فیمیلز ہوتی ہیں, ان کی جو خواتین ہوتی ہیں, وہ ایک دم سے دوسرے بندے کے چکر میں کیوں آ جاتی ہیں؟ وہ کیوں فزیکلی ریلیشن دوسروں کے ساتھ فوراً جوڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں؟ واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دس میٹر؟ ہاں مولویوں کی جو ان کی خاص ہوتی ہیں, جو دوسروں پہ پابندیاں لگاتے ہیں, وہ ان کی جو ہوتی ہیں. ابے بھائی بچے بازی کر کر کے ان کے ہوئے ہوتے ہیں ختم, ٹھیک ہے, ان کو ہوا تو چسکا. اب مولویوں کی بیویاں ایک نہیں 4-5 کیسز میرے سامنے ہیں, آنکھوں کے سامنے, میرے سامنے, میں تو دیکھ چکا ہوں نا. تو ان کی بیویاں اس طرح کے ریلیشن میں کیوں بھاگ دوڑ کے جاتی ہیں, یہ کسی مولوی سے پوچھیے گا, عام جنرل بندہ نہیں جانتا ہوگا یہ بات, وہ آپ کو بتائے گا اس کا ریزن. اچھا پھر میں ایک, ہمارے پاکستان میں ایک علاقہ ہے, علاقے کے نام لینے میں پرابلم نہیں ہے نا ساحل بھائی؟ نہیں ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ارے بھاڑ میں جائے پرابلم یار, پرابلم کرتے کرتے سالے ہم نے 1400 سال گزار دیا, پرابلم کرتے ہی اگلے آگے چلے جائیں گے. دنیا مریخ پہ جا رہی ہے, پلوٹو پہ جا رہی ہے, انڈیا والے سالے چاند پہ پہنچ گئے ہیں. انڈیا والوں کی ترقی کے لیے ہم پاگل ہوئے پڑی ہے. یہ ہماری جنریشن کو آدھا اگنوسٹک تو آپ کا انڈیا کر دے گا. آپ کے انڈیا کی سکسیس اور ترقی, میں کہتا ہوں یار مودی جیسا بندہ, او بھائی بندہ مودی جیسا نہ ہو, مودی کا ایک 10% بھی آ جائے پاکستان میں, خدا کی قسم پاکستان بڑا ترقی کر جائے گا. ہائے 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 ہائے, مودی کا 10%. انڈین مسلٹوں کے پیچھے پچھواڑے میں آپ نے آگ لگا دی ہے بات بول. انڈین مسلٹوں کے پچھواڑے میں آگ نہیں لگ رہی. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مودی کی جگہ اگر کوئی محمد اشرف ہوتا اور وہ بیڑا غرق بھی کر دیتا انڈیا کا, تو یہی مسلٹے آپ کو کہہ رہے ہوتے, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا دیکھو کتنی بڑی طاقت ہے. وہ مودی وہ پازیٹیو وے دکھا رہا ہے پوری دنیا کو. یار اس نے پریکٹیکلی دکھایا ہے. دیکھو میرے وہ نہ کوئی دھرم کا ہے نہ کوئی وہ, لیکن پاکستان میں جو یوتھ جنریشن ہے 70% اس چیز کو ایگری کرتی ہے. آپ شعیب چودھری کے وہ دیکھ لیں وی لاگ, آپ اپنا یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیں, لوگ مودی کو پیار کرتے ہیں بھائی, اس کی پالیسیز کو پیار کرتے ہیں, وہ اپنی عوام کے لیے جو کر رہا ہے اس کو پیار کرتے ہیں. باقی میں کہتا ہوں مودی سے زیادہ ہمبل جو تھا وہ لاسٹ ٹائم واجپئی ہوتا تھا, اٹل بہاری واجپئی صاحب, ٹھیک ہے. ان کا ایک بی جے پی میں قد کاٹ بھی تھا. میں ہسٹری کا بھی طالب علم رہا ہوں, کچھ جانتا ہوں اچھے طریقے سے, کہ اس بندے کی اپنی ایک کریڈیبلٹی بہت زیادہ تھی, شاید مودی صاحب سے بہت زیادہ تھی اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. لیکن اس بندے نے آ کے جیسے پچھلے سب کو کر دیا, یہ تو ان کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے مودی صاحب, کہ جو سردار ولبھ بھائی پٹیل یا گاندھی جی کی لسٹ تھی یہ ان کی لسٹ میں چلے گئے, جو حقیقت ہے, اٹس اے ریئلٹی.
تو وہ آتے تو پاکستان کی جنریشن انڈیا کی ترقی دیکھ دیکھ کے ایگنوسٹک ہو جائے گی، اور ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بہت لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ اسلام آباد میں آپ اویس بھائی سے پوچھیے گا، میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں اویس بھائی تو رہے ہیں نا، ان سے پوچھیے گا کہ جو پوش ایریاز ہیں اسلام آباد کے، وہاں کی میجورٹی آپ کس فرقے میں دیکھتے ہو یا کس طرف دیکھتے ہو؟ اسلام کی طرف۔ ارے بھائی ان کا عشر و عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کے پولیٹیشین ہیں یہ اسلام سے بہت دور ہیں، لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا، صرف پالیٹکس کے اوپر مفتی طارق مسعود بنے ہوئے سالے سارے۔ بالکل بالکل۔ اب طارق جمیل نے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ ہمارا بچپن گزرا ہے طارق جمیل صاحب کی تقریر کے لیے 2-3 گھنٹے۔ تبلیغی جماعت کا یہ ایک ہوتا تھا، وہ لاہور میں ہوتا تھا، رائے ونڈ میں نا، اور ایک کراچی میں بھی ہوتا تھا۔ وہ ان کا بیان سننے کے لیے 2-3 گھنٹے ہم ویٹ کرتے تھے یار، چھوٹے ہوتے تھے۔ طارق جمیل ایک کریز ہوتا تھا، اور یقین کریں اس بندے نے بہت عزت کمائی ہے جب تک یہ میڈیا پہ نہیں آیا۔ اور جب یہ میڈیا پہ آیا اس بندے نے وہ کام کیے جن کاموں سے مسلمانوں کو منع کرتا رہا۔ ہمیں لگا دیا 70 فٹ کی ہور کے اوپر، سالے سیڑھیاں ہی ڈھونڈتے رہے کب تک پہنچیں گے وہاں تک، اور خود لگ گیا برانڈ بنانے۔ ہاں صحیح بولے، خود اس نے دنیا کا پیسہ جمع کیا، ہمیں کر دیا آخرت کے اوپر لگا دیا۔ ابے بھائی کون سی آخرت یار، کچھ ایک تو دکھا دو یار، کوئی ایک سینس تو دکھا دو۔ صحیح بات ہے۔ ایکس مسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو، ابے بھائی کس چیز پہ؟ دیکھو وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں، ایکس مسلم کیوں جا رہے ہیں؟ میں بینگا مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں ابھی نہ ایکس مسلم ہوا ہوں نہ ایگنوسٹک ہوا ہوں، لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ کے اگر 10 دوست ہیں نا تو 8 یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں۔ ہم اسلام سے پاکستان کے اندر پچھلے 2 سے 3 سال میں آپ کو ایک اور ریئلٹی بتاؤں، شاید میڈیا نہیں بتائے، یہ جو مولوی نے روئے تھے، آپ نے سنا ہوگا، میڈیا پہ پروگرام آیا تھا۔ جی جی، آواز کہیں چکرے صاحب، آواز چلی گئی۔ اچھا ایک منٹ، سوری وہ ایڈ آ گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ ساحل بھائی آپ نے پروگرام دیکھا تھا پاکستان میں جو مولوی صاحب رو رہے تھے کہ 4 لاکھ ایکس مسلم ہے، 5 لاکھ ہے؟ جی جی، ہم نے اس پہ ریئیکشن ویڈیو بھی بنایا تھا۔ وہ آپ نے ریئیکشن ویڈیو بہت چھوٹا بنا دیا سر۔ مولانا حضرات جب اپنے گھر پہ دعوت پہ یا اپنے جلسے میں کوئی 500 بندہ آتا ہے یا 600-800 بندہ آتا ہے نا، تو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں 20,000 عوام آئی تھی۔ ہاں، لیکن جو ان کے خلاف بندہ جاتا ہے اس کو یہ 4 گنا کم کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس نے 25 لاکھ کہنا تھا، اس نے 5 لاکھ کہہ دیا، وہ اس پہ بھی رو رہا تھا۔ ہاں صحیح۔ جبکہ ریئلٹی یہ سمجھ لیں کہ آج تک جب ہمارے پاکستان کے مولویوں نے اس چیز کا اقرار میڈیا پہ کیا ہے، جبکہ یہ چیز کو دباتے رہے، نہیں یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب اتنی ہو گئی کہ ان کو منہ سے 5 لاکھ کہنا پڑا۔ اب آپ خود سوچیں، خود ازیوم کریں کہ کتنی تعداد ہوگی۔ 24 کروڑ میں سے 5 لاکھ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ 0.01% بھی نہیں ہوتی۔ کیا اتنے سے ایشو کے لیے وہ بندہ میڈیا کے اوپر بات کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، تبھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سر 1 کروڑ سے اوپر ہے یہ، جتنے اس نے 5 لاکھ کہے تھے نا، اتنے تو پنڈی اسلام آباد کے اندر ہی ہوں گے 100%۔ بہت زبردست۔ پھر تو یار میں تو چاہوں گا کہ یہ جتنے ایکس مسلم وہاں تعداد بڑھ رہی ہے، اور خاص کر کے ان میں جو بڑی بڑی پوسٹ پہ اگر ہے تو ان کو سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ جو کس طرح آئیں گے سر؟ جان کا پاکستان میں نہیں آ سکتے نا سہیل بھائی۔ ہاں، لیکن کچھ تو صورت نکلنی چاہیے نا کہ وہاں کا ماحول چینج کیسا ہو۔ میرے خیال سے ایک ساتھ اگر روڈ پہ نکل گئے لوگ تو شاید کچھ ہو، پتہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ بدلنا پڑے گا پورا، آرمی کے انڈر میں ہے نا، جب تک نہیں ہو سکتا۔ سر یہ آپ کو چینج کرے گا۔ آپ کو دیکھیں، آرمی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو چینج کرتی ہے آپ کو ایک سوشل میڈیا، ٹھیک ہے؟ یہ پچھلے 4-5-6 سال سے 2010 کے 2015 کے بعد سوشل میڈیا جا کے اسٹرانگ ہوا ہے، اور جب بھی کوئی ایک امپیکٹ پڑتا ہے کسی جنریشن کے اوپر تو وہ اپنا اثر جو ہے وہ اگلے 10 سے 15 سال بعد جا کے بتاتا ہے۔ آج جو جنریشن 15 سال 16 سال 20 سال کی ہے وہ 70%، میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں، وہ 70% اسلام کو مانتی ہی نہیں ہے۔ اب ماں باپ نے یہ بچوں کو کہنا چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب یہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے ٹائم پہ کہا کرتے تھے تو نے نماز نہیں پڑھی،
तूने जोर की नमाज नहीं पढ़ी, उस शैतान के साथ सोता है, तू फजर के टाइम नहीं उठता। अब माँ बाप कहते ही नहीं है। अब आप सोचें जो ये जनरेशन आगे जाएगी ये क्या करेगी, ये कहेंगे बेटा तुम्हारी अपनी चॉइस है, जो दिल करता है वो करो। अच्छा हाँ, बात बतानी थी जो मेरे जहन में आई थी, पाकिस्तान में पिछले 1 से 1.5 साल में आप किसी कोई सर्वे करवाएं या किसी से भी पूछे, सर लोगों ने अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाना छोड़ दिया। पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में लोगों ने मदरसे में दाखिल करवाना तो छोड़े, बच्चों को निकाल लिया है। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं बताना चाहूंगा, मैं वैसे ही आपको इशारा कर रहा हूं कि मेरे एक अपने कजन का 2 बच्चे थे, एक बेटी थी। अच्छा, वो मदरसे जा रहे थे, मैं इत्तेफाक से गया, उसके पास मुलाकात हुई, चाय वाय पी बैठ के, तो वो बच्चे और बेटी साथ जा रही थी। बेटी बड़ी थी माशाल्लाह 7-8 साल की, एक बेटा उससे बड़ा था, एक बेटी से छोटा था। अच्छा, वो जा रहे हैं गली के अंदर, मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, बोला मदरसे में। तो मैंने कहा ये मस्जिद तो ये रही, वो मदरसा मस्जिद के साथ ही था, ये आगे कहाँ जा रहे हैं। बोला वो जो बेटी है ना वो उनके घर पे पढ़ते हैं, कारी साहब की जो मोहतरमा है मिसेस, वो पढ़ाती हैं, और बाकी बच्चे उसको बहन को छोड़ के फिर खुद जाके मदरसे में पढ़ेंगे। मैंने कहा यार तुम भाभी को क्यों नहीं कहता। बोलता है यार वो आलिम है, हाफिज है। मैंने कहा वो तो ठीक है मौलवी साहब, समझ में आ गए, वो जो खातून के घर पे जा रही है उनके घर पे कोई नहीं है, उनके घर पे कोई मेल नहीं होगा, उनका बेटा, उनका भाई। मैंने कहा थोड़ा सा यार चीजों को सोच तू आज कि क्या होता है। अच्छा, वो उसको वक्ती तौर पे तो मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगी। इत्तेफाक क्या हुआ कि वो जो मोहतरमा जिसका बता रहे थे कि वो बच्ची को पढ़ाती है, वो गली से बाहर निकली इतनी देर में, तो बच्ची साथ वापस आ रही थी। बोला क्या हुआ, बोला यार छुट्टी हो गई ना, बाजी ने जाना है कहीं काम से। तो वो आई, उन्होंने मुझे सलाम किया। अच्छा, वो हुआ ये कि हम लोग हाई स्कूल में ना टाइम पे साथ टाइम गुजार चुके थे, पढ़ चुके थे, शायद 7 क्लास या 8 क्लास। तो अरे दिव्या भाई मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैं फला फला। अच्छा, वो मौलवी साहब की बेटी। अच्छा, तुम्हारी यहाँ शादी हो गई। अच्छा हाँ। अब मैं तो यार उस बंदी का टोटल बैकग्राउंड जानता था। मैंने अपने कतल को बोला कल से अगर बच्चे गए ना तेरे इसके पास, खुदा की कसम मैं तेरे को आके सुनाऊंगा, भाभी को मैं सुनाऊंगा। तो निकाल दिया फिर उनको? सर क्यों नहीं निकाल दिया सर, वो बच्चे तो मासूम होते हैं ना, मेरे किसी के भी। बिल्कुल। इस तरह के लोगों के पास, दरिंदों के पास हम क्यों भेजे। वो टाइम नहीं रहा साहिल भाई इन लोगों के पास। अब तो मौलाना हजरात मदरसों के अंदर ये मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल के हो सकता है कुछ सोशल मीडिया के साथ ये देख दाख के को थोड़ा सा मास्टरबेट के साथ इनकी वो जान छूट जाए, वरना यकीन करे बच्चों का बुरा हाल। हाँ, वो तंजा खाने तो होते ही है ना वॉशरूम में। पाकिस्तान के अंदर मस्जिद का तंजा खाना है पाकिस्तान में यार। एक मस्जिद है, उस मस्जिद के संजा खाने में मैं गया, मुसाफिर खाने में था, सफर कर रहा था बाय रोड। तो क्या मलाई वो दिखी उधर? संजा खाना टॉयलेट यार। हाँ नहीं, उधर क्या मलाई दिखी आपको? अरे रुके तो सही। बात तो पूरी करने दे। मैं टॉयलेट में गया, आप पाकिस्तान के किसी भी कोई और मेरे अलावा आएगा ना, उससे पूछना पाकिस्तान में जब आप मस्जिद के किसी भी टॉयलेट पे जाते हो ना, तो उसमें सबसे पहले ऊपर पता क्या लिखा होता है, रोबीना टेलीनॉर नंबर 500 रुपए। अब मैंने कहा तारी जमील क्या या मदरसों के टॉयलेट्स में भी आके हूरों के नंबर लिख के देके जा रहा है। मैंने कहा यही ले लो, तुम्हें वहां तो हूरें मिल ही नहीं है। अरे यार ये क्या है एडम साहब, ये तो पाकिस्तान की एक अलग ही तस्वीर बता रहे हैं यार। भाई कह रहे हैं एडम भाई मेरी बात की तस्दीक करेंगे। ये एडम भाई अब पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। अरे जकरिया साहब आप रुको, मैं जरा दिखाता हूँ। साहिल भाई ये पढ़ो। ये क्या है? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, नोटिस है ये पाकिस्तान का कॉलेज का। और सब्जेक्ट मास्टरबेशन नोटिस। अरे ये किस तरीके की नोटिस शाया करनी पड़ रही है? अबे मास्टरबेशन के भी नोटिस आ गए। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, रुक जाइए। डियर स्टूडेंट्स, मास्टरबेशन इन दिस वॉशरूम is a violation of the National College of Arts Non-Academic Student Code of Conduct. The sewage pipes are not designed to handle semen. Excessive amounts of semen in the pipes causes clogging, which cost the university tens of thousands of rupees to replace. This cost will be reflected in next year's tuition fees. It's your money. Please masturbate at home. For any questions or urgent masturbation request. यार मेरे को ये फेक लग रहा है यार। नहीं ओरिजिनल है।
अरे नहीं, सवाल ही नहीं है। फेक नहीं है भाई। ओ माय गॉड, तू Original देख ली है। होगी पाकिस्तान वालों ने। ये फेक होगा यार, फेक होगा। मैं- चलो नहीं कोई नहीं नहीं। फेक नहीं है यार। ये एक Original है मिनट भाई, मैं इनकी original है, यार देखो। अमित भाई ये कब की है, डेट कब की है एक नोटिस? ये अभी इसी 1 जनवरी 2024 की है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान का ऑफिशियली नोटिस आ रहा है यार, ये अरे अवेश भाई 100% होगा। ट्विटर हैंडल से लिया था मैंने। अच्छा, बिल्कुल नहीं, 100%, बिल्कुल 100%। मेरे ख्याल से मसला फेक ये होगा। मसला साहिल भाई पता है क्या है? मसला पता है क्या है? 47 में हमें अलग तो कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों ने मौलवी के साथ पता है क्या सीन किया है? आप लोगों ने पाकिस्तान के मौलवियों के साथ, मैं आपको रियल पिक्चर बताऊंगा यार। थक गए हम लोग डर डर के रह के। एडम भाई सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ एडम सर। साहब आ जाएंगे, आप बोलिए। हाँ, ये सासू माँ नहीं सुन रही ना, वो मेरी तायद करेगी ना पाकिस्तान से के। ये हाँ। पाकिस्तान यहाँ पे ना हमारी तबलीग में आपने एक लतीफा सुना है? वो चर्सी वाला, वो तबलीगी जमात वाले चर्सी को ले जाते हैं साथ। नहीं सुना है भाई। मैं आपको सुनाता हूँ, पाकिस्तान में मशहूर है बड़ा। अच्छा, एक ना- थोड़ा सा शॉर्ट में रखना जिक्रिया भाई ने, तो फिर आज जी। हम मोमिन से बात ही नहीं कर पाएंगे जी। अरे मोमिनों से बात कर, मोमिनों की गांड जला जला के तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब और क्या बात करनी है उनसे यार? अरे नहीं, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मोमिन जाके अपनी बीवी के ऊपर ही गुस्सा निकालते हैं। अरे जकरिया साहब कंट्रोल करो थोड़ा। कोई नहीं, हकीकत बताए बात है आप, यार। जल्दी जल्दी बताए। अमित भाई एक चर्सी होता है, वो चर्सी बैठा हुआ होता है, तबलीगी जमात वाले जैसे जाते हैं सबके पास, उसके बाद भी चले जाते हैं। उसको बोलते हैं भाई तू हमारे साथ टाइम लगा ले। वो बेचारे के पास पैसे होते नहीं है पीने पिलाने के। वो एक आध फिर जो अमीर साहब होते हैं वो कहते हैं यार तू साथ चल ले, मैं तेरे को लेके दे दूंगा। वो इस लालच में चला जाता है कि चलो एक आध छूटा तो मिलेगा। अब वो मस्जिद में चले जाते हैं। मौलवी साहब पहली मस्जिद में गए। अच्छा, जैसे ही वो तालीम वगैरह की, मस्जिद के मोहल्ले वाले आए तो उसको बिठा लिया था। उसको खड़ा करके बोला ये देखें जी, ये दुनिया जहां में भटके हुए थे, गटर के ढक्कन चोरी कर रहे थे, घर का सामान बेच रहे थे, ये चर्सी थे, मवाली थे, देखें हमने इसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दिया। अच्छा जी, वो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके फिर अगली मस्जिद में इसी तरह 3-4 मस्जिद में जाते हैं। वो चर्सी पक जाता है। वो बोलता है यार ये क्या चक्कर है, हर जगह मेरे को खड़ा कर देते हैं। अच्छा, वो एक मस्जिद में खड़ा करते हैं मौलवी साहब, ये देखें जी। बोलता है यार अमीर साहब यार बस कर दो यार, मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा कोई फायदा नहीं है। मुझे तो इतना तो मैं साला 40 साल में करके बदनाम नहीं हुआ था जितना तुमने 4 दिन में कर दिया मुझे। तो ये हंसने वाली बात आगे आएगी। ये जो चर्सी है ना, ये मिसाल इनकी पाकिस्तान के मौलवियों की है। और जो अमीर साहब है ना, वो भाई आप हो। आप लोग इनको ले जाके हर जगह बदनाम कर रहे हो। वो कह रहे हैं यार इतना कुछ सालों से हम बचा के बैठे हुए थे, इन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त आपने फरमाया। जी जिक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके और बड़ा मजा आया। ये पोर्शन को जो है हम काट के अलग से भी अपलोड कर देंगे ताकि लोगों को थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको साहिल भाई अगर आपसे कोई कांटेक्ट हमने करना हो, या पाकिस्तान में जो रहते हैं, जो जैसे दोस्त हैं मेरे, सब ने करना है, वो डरे हुए होते हैं। अगर मैं आपकी स्ट्रीम उनके साथ शेयर करता रहता हूँ। भाई एक मेरा दोस्त है, उसने अपने भाई, उसके भाई का मेरे पास आ गया ना मैसेज, फोन आ गया। उसने कहा यार ये कौन से कामों पे लगे हुए हैं? मैंने कहा यार मैं सुनता हूँ, तो मैंने उनको भी शेयर कर दी। बोला नहीं इनसे दूर रहा करो, फलाना किया करो। तो बहुत से लोग हैं वो इस कैद से निकलना चाहते हैं। अब आप लोग हेल्प आउट इसी तरह कर सकते हैं कि हम उन तक एक्सेस पहुंचाएं आपकी। बिल्कुल। तो वो आपके साथ हम कोई कांटेक्ट किस तरह कर पाए पाकिस्तान में बैठ के? पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो ऐसा कोई ग्रुप बनाया हुआ हो। अभी कोई एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के नाम से कोई मैंने देखा था पेज चल रहा है, वो पाकिस्तान में ही है। मतलब उनसे हम कर सकते हैं बात। आप है ना अवेश भाई से कांटेक्ट में आओ। अवेश भाई के उसमें जो है ना वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, तो आप अच्छा हाँ, सही अवेश भाई से कांटेक्ट कर लो तो आपको सही जगह पे वो पहुंचा देंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है। मुझे यार ले लिया करें जब भी मैं ट्राई करूँ। आज पहली दफा आया हूँ, आपसे बात करके कुछ दिल का बोझ हल्का हुआ है। तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, जो आप लोगों की अपनी दुआ होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जिक्रिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, साहिल भाई, खुश रहें। थैंक यू सर। आप भी खुश रहे सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हो दैट वाज ग्रेट। साहिल भाई नीचे प्राइवेट चैट देख लो जिक्रिया साहब को रवाना करने से पहले। ये कौन है? अच्छा ये प्लीज कॉल पे ले काइंडली। नहीं यार बताओ इसको, अभी कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, बड़े देर से पेंडिंग है। ये इमादुल इस्लाम को ले लिया जिक्री, अब मुझे ही ले लो, उसके इमाद के साथ मुझे भी ले लो। अच्छा चलो इनको एक 5 मिनट का मौका देते हैं।
5 मिनट का मौका दे और मेरी इनसे बात करवा दीजिएगा बस। ठीक है, चलो 5 मिनट है सिर्फ। जिक्रिया साहब और श्योर इमाद साहब, श्योर 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 5 मिनट है आप दोनों के पास। 3:06 हो रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 3:11 को आप लोगों का टाइम खत्म होगा लड़ाई झगड़े का। जी प्लीज गो अहेड। जी जनाब, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ज़करिया साहब ये कह रहे हैं तारिक जमील साहब के हवाले से, मैं लेकर आया हूँ मौलाना तारिक जमील साहब को हफ्ते को, और आपने एक सुनते थे तो मेरी इज्जत तो आज भी उनकी है, मौलाना तारिक जमील साहब की है। उन्होंने कभी किसी के अगेंस्ट बात नहीं की है। जहाँ तक और की तो वो तो कौन सा आप पकड़ लें ज़करिया साहब, आई नो यू आर अ मुस्लिम, लेकिन ये कि एथियस से हमारे इख्तलाफात हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर है, और भी मसाइल पर है, लेकिन ये कि आप ज़करिया साहब आप प्लीज कुरान को स्टडी करें और नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस को स्टडी करें। ओके, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी फिरके को साथ जुड़ जाएं, सही हदीस को स्टडी करें और सब कोई इस्लाम की दावत दें, एथियस्ट हो, कादियानी हो, जियोस, क्रिश्चियंस, हिंदू, सबको आप दावत दें, लेकिन अच्छे अखलाक के साथ दावत दें, प्यार मोहब्बत के साथ दावत दें, प्यार उल्फत के साथ दावत दें, और किसी को यानी कि ना वो सर तन से जुदा ये चीज ना हो। और ये हम ये करते इसका कायल भी नहीं है, हम मोहब्बतों के कायल है, हम तो प्यार वाले हैं, हम तो मोहब्बतों वाले हैं और नबी अलैहिस्सलाम, मगर अच्छे अखलाक के साथ, प्यार के साथ। ये आपको गुजारिश है ज़करिया भाई, बाकी आपने बात करनी है करें। इजाजत है मुझे बोलने की? जी जी सर बोले। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, इस्लाम में रात को सोने का टाइम ईशा के बाद का रखा है, आप रात को 2:30 पौने 3 बजे किस लिए जाग रहे हैं? कोई इस्लामिक पर्पस है आपका? रेफरेंस दें, बॉल में छक्का, रेफरेंस दें। नहीं, हमने सुना है, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो यू कैन टेल मी टू। सर दिस इज अनफेयर। रेफरेंस दे सही हदीस से। नो प्लीज आई हैव नो एनी कैपेबिलिटी टू स्पोक इन इंग्लिश। मुझे पता है इमाद भाई, आपने 4 से 5 वर्ड्स याद करके रखे हुए हैं। अमित भाई 1 मिनट, 4 से 5 वर्ड्स याद करके रखे हुए हैं आपने। आप वही बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नॉनसेंस बोलते रहते हैं। रेफरेंस किस चीज का? व्हाट इज द रेफरेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस? कैन यू टेल मी? यस आई नो, मैं बताता हूँ ना सर। आपने जो ओके फाइन ओके you are alim, I am not alim, just listen me। आपने बोला मैं बीच में नहीं बोला सर, यही तो मसला है। आप अखलाक की बात करते हैं लेकिन अखलाक के ऊपर रहते नहीं है। आपने बोला मैं चुप रहा, साहिल भाई मैं चुप रहा, अमित भाई मैं चुप रहा, आपके बोलने के बाद मैंने बोलना शुरू किया। आप मेरी बात कंप्लीट होने दे। इस्लाम में रेफरेंस के साथ, मैं एक स्टूडेंट होकर बात कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं। इस्लाम में रेफरेंस के साथ रात को सोने का टाइम कब का अल्लाह ताला ने हुक्म किया हुआ है? सर रेफरेंस आपने देना है, अभी आपने बात की है, आपने बात सुनी नहीं मेरी, दावा आपने की है ना, क्लेम आपने की है, रेफरेंस आपने देना है। मैं अच्छा, आप एक इंजीनियर से रेफरेंस ले रहे हैं? सर वही के गल बड़ी और दाल बॉक्सर को दलील करके वो बंदा तो दलील होके निकल गया है। प्लीज गाली नहीं, मिसबिहेव ना करें, मिसबिहेव ना करें। ओके ये क्या बोला? दाल में थले मिसबिहेव ना करें, डड्डू ना कहें। आप बात करने वालों की बात दी है, मैंने रेफरेंस। सॉरी, आई अपोलोजाइज, जस्ट लिसन मी। मुझे नॉलेज, हाँ मुझे इस चीज का रेफरेंस नहीं है। मैं एक आम तालिब हूँ, मैंने सुने पूरी बात। मुस्लिम की दुकान। अच्छा पता है क्या होता है? ज़करिया साहब सुन तो ले ओए डड्डू। ज़करिया साहब रेफरेंस स्क्रीन पे। यार अमित भाई, इस बंदे की रियलिटी ये है, ये एक डुगडुगी बजा के जाएगा, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला लॉजिक से बात कर रहा है, इन लॉजिक से बात कर रहा है। आपने रेफरेंस सामने रख दिया, ये रेफरेंस मुझे नहीं था याद, मैंने इससे पूछा था। ये घंटे का आलिम है सर, आपके पास रेफरेंस? इमाद भाई ये रहा रेफरेंस, इमाद भाई स्क्रीन पे रेफरेंस आ रहा है। सर आपने रेफरेंस देना है, आप इनको ना पकड़े। अच्छा कीप क्वाइट। एक मिनट रुकिएगा, मैं रेफरेंस देता हूँ।
بات کی یہ میری بات سنیں ایک منٹ میں سن رہا ہوں سر، تلاوت ہو رہی ہے، بیچ میں نہ بولیے گا اماد بھائی. اماد بھائی میں ریفرنس دینے لگا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسًا وَالْيَوْمَ سُجُّ وَجَعَلَ النَّهَارَ. یہ ایک منٹ انگلش پڑھ دیتا ہوں، آپ کو تو عربی نہیں آتی ہوگی، انگلش میں پڑھ لیتا ہوں. And heat is a who make night covering to you and sleep repose and ایک منٹ کیا ہے کہ ڈے اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا اور دن کو. اچھا ٹھیک ہے، یہ ریفرنس نہیں ہے، یہ ریفرنس ہے. اللہ تو کے یہ کیا ہے؟ بندو آپ بے کو کون سا وقوف کو، reference آپ نے بات جو کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ عشاء کے بعد سونا، عشاء کے بعد کا سونے کا ریفرنس دیں. اچھا آیا نا داڑ دے. ایک منٹ آپ کی ڈاڑ کے تھلے اور کچھ آتا نہیں ہے، آپ لوگوں کو لیتے رہتے ہو. آپ علمی بات کریں، اچھا بھاگنا پتہ کیا نہیں ہے، میں ہے. ایک بات بتاؤں یار بات یہ ہے، اماد ایک بھائی سیکنڈ چھوڑ دیں ان کو، مجھے ایک منٹ بولنے دیجیے گا یار پلیز خان پلیز. صاحب رکیں یار، سر رکیں ایک سیکنڈ یار. چینل کی ایک ویلیو ہے، ایک اوقات ہے. کتوں کے بھونکنے سے کیوں یار نہیں، اینڈ دیٹس اٹ. I will not ٹوٹلی ایگری let this ود یو، channel go. ٹوٹلی ایگری ود یو. بٹ یار ایڈم بھائی son of a یہ bastard. بندہ مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. نہیں مس گائڈ نہیں کر سکتا. People know how stupid and idiot this is. So اس سے ایک دفعہ بات کر لی تھی. He's done, he's finished, he's Tata, he's bye bye. I don't bloody care, man. Let him go burn in اوکے hell. فائن، اوکے Let him فائن، go اوکے clean the فائن. gutters. There's a level, he's below this level. I don't bloody care. Alright sir, thank اوکے you sir. فائن، آپ today آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. Thank you so much sir. بہت شکریہ، اسی بہت مسلمان شکریہ کو ایڈم بھائی، لیتے خوش ہیں رہیں. آگے چلاتے ہیں سر. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. فیروز صاحب مسلمان ہے سر آپ؟ مسٹر فیروز. جی مسٹر فیروز. میوٹ پہ فیروز صاحب انمیوٹ کریں.